الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع جنگ اجنادین کا ایک واقعہ ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے اور بھی بہت سے واقعات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکے ہیں، تو اسی لیے آج کا واقعہ قابل توجہ یہ ہے کہ اسلام میں جو مسلمان ہے اور جو اسلام کی سربلندی اور آبیاری چاہتا ہے، فقط اسی کے ساتھ ہی تعلق ہے، کسی اور شے کے ساتھ تعلق نہیں۔ فقط یہ نہیں کہ اسلام کو پیچھے رکھ کر، پسے پشت ڈال کر انسان اپنی دوستیاں اور تعلقات کو بڑھاتا رہے، نہیں، جو بھی تعلق کسی کا کسی کے ساتھ ہے وہ اسلام کی بدولت۔ اس کی آج مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، یہ اور ان کے ایک بھائی جنگ اجنادین میں شامل تھے، اور یہ رومیوں کے خلاف تھی جنگ۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو راستہ اس قدر تنگ تھا کہ وہاں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گھوڑ سوار ہی آگے جا سکتا تھا۔ پیچھے یہ نہیں کہ دو تین اکٹھے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ آگے راستہ اس قدر تنگ آ گیا کہ ایک گھوڑ سوار جب گزرے گا تب ہی دوسرا جا کر گزر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو کہ ان سے آگے تھے، جو ہی وہ اس راستے سے گزرے اور رومیوں نے وہاں سے ایک تیر پھینکا اور وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو لگا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے، گھوڑے سے گر گئے۔ اب راستہ بند ہو گیا، راستہ اب اس قدر کھل سکتا تھا کہ پہلے چند اشخاص جا کر حضرت عمر بن عاص کے بھائی کو اٹھا کر پیچھے لے جاتے، تب ہی کوئی شخص گزر سکتا تھا۔ ابھی صحابہ میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے لاشیں کو اٹھایا جائے، ان کے جسم کو اٹھایا جائے اور جا کر ان کو کفن دفن دیا جائے اور جنازہ پڑھا جائے، انہیں دفن کر کے پھر آگے بڑھا جائے۔ حضرت عمر بن عاص نے جب دیکھا کہ اگر یہ میرے بھائی کی تدفین میں لگ گئے تو تاخیر ہو سکتی ہے، آپ نے بلند آواز سے کہا کہ دیکھیے، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جائیں، جا کر اس کے دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کر کے پھر آئیں رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ میرا بھائی ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے اس کے شہید ہونے کی، کیونکہ یہ میرا خون ہے، میرا اپنا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، دینی بھائی بھی ہے اور حقیقی بھائی بھی ہے۔ آپ سے زیادہ تو مجھے دکھ ہونا چاہیے، یہ یہیں پر پڑا رہے، کوئی اسے نہ اٹھائے۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ آپ یہاں سے گزر کر کیسے جائیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں گزرنے میں مسئلہ ہے نا، مجھ سے زیادہ تکلیف تو کسی شخص کو نہیں، آؤ میں اپنے بھائی کے اوپر سے سب سے پہلے گھوڑے کو گزارتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی لاش سے سب سے پہلے گھوڑے کو گزارا۔ جب حضرت عمر بن عاص گزرے تو پیچھے سے اور صحابہ بھی گزرنے لگے، جا کر رومیوں کے ساتھ جنگ کی، انہیں شکست دی۔ انہیں شکست دینے کے بعد واپس جب اکٹھے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے بھائی کے پاس چلتے ہیں، اگر اس کی کوئی لاش کی بوٹیاں یا کوئی اس کا جسم بچا ہے تو جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اسلام کس قدر انسان کو دلیر بنا دیتا ہے، کس قدر بہادر بنا دیتا ہے، کس قدر شان سے نواز دیتا ہے اسلام۔ کہ دیکھیے کہ بھائی کا تعلق بھی اسلام کے آڑے نہیں آتا، اسلام کی آبیاری میں بھائی بھی رکاوٹ نہیں بنتا دوسرے بھائی کے لیے۔ تو وہاں سے جنگ میں جیت ہوئی اور رومیوں کو شکست ہوئی، فقط یہ جذبہ ایمانی تھا کہ بھائی کو انہوں نے درمیان میں نہیں آنے دیا، بھائی کی محبت کو درمیان میں نہیں آنے دیا، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھائی کے لاشے سے گزر گئے اور جا کر رومیوں سے جنگ کی
اور انہیں شکست دے دی اور خود فتح یابی اپنے نام کی۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔